جہنم کی گہرائی کا یہ عالم ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہنم کی آگ میں جب جہنمیوں کو جلایا جائے گا، صرف ایک بار نہیں جلایا جائے گا، جب ایک بار جلانے کے بعد ان کے بدن کی چمڑی جل جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدن پر دوسری چمڑی چڑھا دے گا۔ فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جب ایک مرتبہ ان کی چمڑی جل جائے گی، ان کے بدن کی اسکن جل جائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے شریر کے اوپر نئی چمڑی چڑھا دے گا، نئی اسکن چڑھا دے گا، تاکہ بار بار جلنے کی تکلیف کو وہ محسوس کر سکے، بار بار جلنے کے درد کو وہ محسوس کر سکے۔ دنیا میں ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں اپنی پسند کا کھانا۔ جہنم کے اندر جہنمیوں کو بھی بھوک لگے، وہ کیا کھائیں گے؟ آم کا موسم آیا، دشہری آم کے مزے لوٹ رہے ہیں، بنارسی لگڑا آ رہے ہیں۔ جہنمیوں کو آم نہیں نصیب ہوگا، انہیں خربوزہ نہیں نصیب ہوگا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اسپیشل پھل دے گا جس کا نام زقوم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ جہنمیوں کو زقوم کھلایا جائے گا، اور یہ زقوم کیا ہوگا؟ یہ کوئی میٹھا پھل نہیں ہوگا، یہ بڑا ہی کڑوا کسیلا پھل ہوگا، یہ جہنمیوں کا کانا ہوگا۔ یہ ان کے پیٹ میں جانے کے بعد پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ان کے بدن میں جا کر کے کھولے گا۔ اس کو کھانے کے بعد ان کو نہ بھوک کی بھوک مٹے گی، نہ ان کی پیاس مٹے گی، نہ ان کے پیٹ میں راحت ہوگی، اور زبردستی ان کو پھل کھلایا جائے گا۔ اور ثم یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، پھر ان کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم۔ اپنے آپ کو بڑا عزت والا سمجھا کرتا تھا، اپنے آپ کو بڑی شان والا سمجھا کرتا تھا، اے جہنمی آج یہی زقوم تجھے کھانا ہے، یہی کڑوا کسیلا پھل تجھے کھانا ہے۔ زقوم کھلایا جائے گا، ان کو پیاس لگے گی، پانی کی جگہ ان کو کیا پلایا جائے؟ کل جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت آپ کرتے ہوں گے، جمعہ کے دن نہیں کرتے ہیں تو کیا کیجئے، سورہ کہف میں یہ آیت بھی آپ کی نظر سے گزرے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ جہنمیوں کو جب پیاس لگے گی، وہ پانی مانگیں گے تو تیل کی تلچھٹ کی طرح کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یشوی الوجوہ، اتنا خطرناک وہ پانی ہوگا، اگر وہ کسی کے چہرے پر پڑ جائے تو چہرے کو فرائی کر دینے والا، چہرے کو بھون دینے والا ہوگا۔ بیس الشراب وساءت مرتفقا۔ ہائے جہنمیوں، کتنا بدترین تم کو پانی دیا جا رہا ہے، کتنا بدترین تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ ان کا پانی ہوگا۔ سورہ غاشیہ کے اندر اللہ نے فرمایا لیس لہم طعام الا من ضریع۔ جہنمیوں کو کانٹے دار جھاڑی کھلائی جائے گی، کانٹے دار پودا کھلایا جائے گا، لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ اس کو کھانے کے بعد ان کے بدن میں نہ طاقت آئے گی نہ ان کی بھوک مٹے گی۔ یہ ان کا کھانا ہوگا، یہ ان کا پانی۔ دنیا کی جیل میں آپ نے دیکھا ہوگا، جیل میں رہنے والوں کی ڈریس الگ ہوتی ہے، ان کا کپڑا الگ ہوتا ہے، پہچان لیا جاتا ہے یہ قیدی کا ڈریس ہے، قیدی کا کپڑا۔ اے اللہ، تیری جیل کے اندر کپڑا کیسا ہوگا، جہنمیوں کو کپڑا کیسا دیا جائے گا؟ فرمایا فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار۔ جہنمیوں کو جہنم کی آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، وہ کاٹن کے کپڑے نہیں پہنیں گے، وہ اونی کپڑے نہیں پہنیں گے، وہ جینس کے کپڑے نہیں پہنیں گے، انہیں آگ ہی کا کپڑا پہنایا جائے گا۔ آگ کا کپڑا تصور نہیں کر سکتے آپ، دنیا میں آگ کا بھی کوئی کپڑا ہو، جہنم میں آگ کا کپڑا ہو۔ اے اللہ، کیا جہنمیوں کے لیے بستر بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں بستر ہوگا، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ۔ جہنمیوں کے لیے آگ کی انگاروں کا بستر ہوگا، اور آگ کی انگاروں کی چادر ہوگی، وہ آگ پر
बिछौना भी आग, जहन्नमियों का बिछौना होगा। इतने तंग आ जाएंगे, इतने परेशान हो जाएंगे जहन्नमी कि आखिर में वो जहन्नम के दारोगा से कहेंगे, जिसका नाम मालिक होगा, उससे कहेंगे कि ऐ मालिक, अपने रब से कह दे कि हमें मौत दे दे, हमसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं। वनादू या मालिकुल यक़्दि अलैना रब्बुका क़ाल इन्नकुम माकितून। जहन्नमी कहेंगे ऐ मालिक, ऐ जहन्नम के दारोगा, अपने रब से कह दे हमें मौत दे दे, हमारा काम खत्म कर दे। अल्लाह तबारक व तआला जवाब देगा क़ाल इन्नकुम माकितून, ऐ जहन्नमियों तुम्हें मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत का सिस्टम अब खत्म कर दिया गया। अब जहन्नम के अंदर किसी को मौत नहीं आएगी। जानते हो कभी किसी को जख्म हो जाता है और जख्म जब सड़ जाता है तो उसके ऊपर एक पीले पीले रंग का जो एक बदबूदार मादा होता है, उसे इंग्लिश में पस कहते हैं, उर्दू में मवाद कहते हैं, अरबी में उसे सदीद कहते हैं। जहन्नमियों को पस खिलाया जाए। युस्क़ा मिन माइन सदीद, उसे पस का पानी पिलाया जाएगा, उसे पीपर मवाद पिलाया जाएगा। यतजर्रुहु वला यकादु युसीबुहु, और जब प्यास से बेहाल हो जाएगा, उसके बाद पीने को कोई चीज नहीं होगी, खाने को कोई चीज नहीं होगी, वो पस का पानी, वो पीपर मवाद का पानी उसको ड्रॉप की शक्ल में, बूंद की शक्ल में अपने हलक के नीचे उतारेगा। लेकिन वो इतना बदबूदार होगा, इतना घिनौना होगा, उसके हलक के नीचे नहीं उतरेगा। यतजर्रुहु वला यकादु युसीबुहु, उसको अपने हलक के नीचे नहीं उतार पाएगा। वयातीहिल मौतु मिन कुल्ली मकान, और जहन्नमी को हर तरफ से मौत ही मौत नजर आएगी। वमा हुवा बिमय्यित, लेकिन वो मरने वाला नहीं होगा, उसे जहन्नम के अंदर मौत नसीब नहीं होगी, मौत नहीं होगी। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मौत को एक दुम्बे की शक्ल में लाएगा, एक दुम्बे के मेढ़े की शक्ल में मौत को लाया जाएगा और आवाज दी जाएगी, या अहलल जन्नती, ऐ जन्नतियों आओ तुम भी देख लो, या अहलन नार, ऐ जहन्नमियों तुम भी देख लो। जन्नतियों की आंखों के सामने और जहन्नमियों की आंखों के सामने मौत के गले पर छुरी जला दी जाएगी और मौत को भी मौत आ जाएगी। और अल्लाह फरमाएगा खुलूदुन ला मौत, खुलूदुन ला मौत, ऐ जन्नतियों अब तुम्हें हमेशा जन्नत में रहना है, अब मौत आने वाली नहीं है। ऐ जहन्नमियों तुम्हें हमेशा जहन्नम के अंदर रहना है, अब मौत आने वाली नहीं है। ये होगी जहन्नम, ये वो दर्दनाक जगह जहां से जाने की पनाह मांगा करते थे अल्लाह के प्यारे नबी अपनी हर नमाज। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं जहन्नम के अज़ाब से। ये वो जगह है कि अल्लाह के नबी ने हमें सबसे बेहतरीन जो दुआ सिखाई है, उस दुआ के अंदर भी हम बार-बार जहन्नम से बचने की दुआ करते हैं। हम क्या कहते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ परवरदिगार, तू दुनिया में भी हमको भलाई अता फरमा दे और आखिरत में भी हमको भलाई अता फरमा और जहन्नम के अज़ाब से हमको बचा। मेरे भाइयों, कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास दुनिया में दौलत है, कारोबार है, मकान है, बाल बच्चे हैं, इसमें से कोई चीज कयामत के दिन आपके काम आने वाले। कामयाबी ये है कि कल अल्लाह की बारगाह में जब फैसला हो तो आपके बारे में ये फैसला कर दिया जाए कि इस बंदे को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में डाला जाए। ये असल कामयाबी है और इसी कामयाबी को अल्लाह ने बयान किया सूरह आले इमरान के अंदर, फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। जिसको अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से बचा लेगा और जिसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा वही कामयाब होने वाला है। असल
اصل کامیابی یہ ہے. اگر یہ کامیابی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. اور اگر یہ جہنم سے ہم بچا لیے گئے اور جنت میں ڈال دیے گئے تو دنیا میں چاہے ہم غریب رہے ہوں, مزدور رہے ہوں, جھوپڑ پٹی میں رہنے والے رہے ہوں, ہم نے دنیا کا کوئی سکھ نہ دیکھا ہو, لیکن جہنم کے عذاب سے اگر بچا دیا گیا تو ہم سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. اب آج کی ہماری تقریر کا جو دوسرا پوائنٹ جہنم کا ایک ہلکا سا نقشہ میں رکھیں. اب جو ہماری تقریر کا دوسرا پوائنٹ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو جہنم کے اندر لے کر کے جائیں گے, ہم اس پر کچھ روشنی آپ کے سامنے ڈالنا چاہتے ہیں. جہنم کے اندر لے کر کے جانے والی سب سے پہلی چیز اور سب سے خطرناک چیز کیا ہے کہ انسان کی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کو تر کر چھوڑے. انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے, شرک کرے, یہ وہ گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں جس کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے. اگر آپ شرک کر کے دنیا سے چلے گئے اور توبہ نہیں کی آپ نے, اللہ کا معاف نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک سے کمتر جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائیں گے, مگر شرک معاف ہونے والا نہیں ہے. سورہ مائدہ کے اندر اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو شرک کرے گا اس کے اوپر جنت حرام ہے. ومأواہ النار, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وما للظالمین من انصار, کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے میرے بھائیوں جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. اور اسی شرک کے ساتھ ایک اور گناہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کفر کرنا. جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر آپ نے انکار کر دیا, آپ نے اللہ کا انکار کر دیا, اس کے رسولوں کا انکار کر دیا, اس کی کتابوں کا انکار کر دیا, اس کے فرشتوں کا انکار کر دیا, قیامت کے دن کا انکار کر دیا, یا تقدیر کا انکار کر دیا, جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اگر ہم نے ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار کر دیا تو پھر یہ چیز کفر ہے. اور کفر وہ گناہ ہے جو انسان کو جہنم میں لے جائے. اللہ نے قرآن میں پہلے پارے میں فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور ہمیں جھٹلا دیا وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. جب جہنمی جب کفر کرنے والے کافر جب گروہ در گروہ جہنم کی طرف لے کے جائے جائیں گے اُتِحَتْ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا. جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا. تو جہنم کے داروغہ کہیں گے اے جہنمیوں کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے, کیا آج کے دن سے ان کو ڈرایا نہیں تھا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. تو جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو, ہمارے پاس ڈرانے والے رسول بھی آئے تھے, ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا گیا تھا, لیکن ہم کافر ہو گئے تھے, ہم نے انکار کر دیا تھا اور اللہ کا وعدہ تھا کہ ہم کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے. تو مشرک اور کافر, شرک کرنے والا اور کفر کرنے والا, یہ دو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. آپ کو چھوڑ کر کے کفر کا راستہ اپنا رہے ہیں, یہ جاننے کے باوجود اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور مذہب میں اگر کوئی جاتا ہے, کوئی کفر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو مرتد ہو جائے تو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور مذہب قبول کر لے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے, اسی کفر کی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا.
آج مسلمان لڑکیاں کے نام پر، پیار کے نام پر، محبت کے نام پر کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوتی ہیں اور اس کے مذہب میں داخل ہوتی ہیں اور اسلام کو چھوڑ دیتی ہیں۔ آج اس قوم کا یہ حال ہو گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یاد رکھو، اسلام سے اگر کوئی پھر جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو دنیا میں بھی اس کے لیے ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ مسلمان تو ہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہوگا، بظاہر کے مسلمان ہوں گے لیکن اندر سے اسلام کے دشمن ہوں گے۔ ان منافق لوگوں کو جہنم کے سب سے اندرونی حصے میں رکھا۔ اور جب منافق کی بات نکلی تو آئیے منافق کی کچھ نشانی قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے، ذرا وہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہو خادعهم، جبکہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے۔ انہیں یہ لگتا ہے اللہ الا قلیلا، یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، بہت کم یاد کرتے ہیں۔ اگر اس آیت کو آج کرائیٹیریا بنا لیا جائے، آج مسلمانوں کی اکثریت کا بھی یہی حال ہے۔ اکثر مسلمان نماز پڑھتے نہیں ہیں اور جو پڑھتے بھی ہیں تو ایسا لگتا ہے بہت بڑا احسان ہے جو کر رہے ہیں، بہت بڑا بدلہ ہے جو چکا رہے ہیں۔ سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم اس کو منافق کی نشانی بیان کرتا ہے۔ منافق کی ایک اور نشانی سن لیجیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ پکا منافق ہے، اور چاروں میں سے کوئی ایک چیز بھی کسی کے اندر پائی جائے تو سمجھ جاؤ کہ منافق کی ایک نشانی اس کے اندر پائی جائے۔ چار چیزیں منافق کی نشانی۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا تؤمن خان، اور جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، واذا قاسم فجر، اور جب کسی سے جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر جائے، گندی زبان استعمال کرے۔ یہ چار چیزیں منافق کی پہچان ہیں۔ چلے جاؤ مسلمانوں کی طرف، چلے جاؤ گونڈا کی لکھنؤ کی کچہری میں، سب سے زیادہ آپ کو مسلمانوں کے کیس ملیں گے، ایک دوسرے کے خلاف بے ایمانی کے، گالی گلوچ کے، فراڈ کے۔ آج منافق کی یہ چاروں نشانیاں بھی میرے پیارے ساتھیوں آج ہم مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، جسے نبی نے منافق کی نشانی قرار دیا تھا، آج وہ مسلمان تو جہنم میں لے کر کے جانے والی یہ کہ انسان اگر منافق ہے، اوپر سے اسلام کا اقرار کرتا ہے لیکن دل سے اسلام کا اقرار نہیں کرتا، دل سے اسلام کو نہیں مانتا ہے، تو وہ منافق ہے اور اس پر ٹھکانا چاہتا ہے۔ تیسری چیز جو جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، دین کے اندر نیا نیا کام نکالنا۔ محرم کا مہینہ آ جائے تو کسی کے نام کا تعزیہ نکالنا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ اور اللہ کے نبی کی آل اولاد کے نام پہ جھوٹی چیزیں نکالنا۔ ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، نبی کی پیدائش کے جشن کے نام پر بڑے بڑے جلوس نکالنا، ہر کام دین کے نام پر کرنا جس کا ثبوت دین کے اندر نہیں ہے، جس کا ثبوت قرآن کے اندر نہیں ہے، جس کا ثبوت اللہ کے نبی کی سنت سے نہیں ہے۔ بدعات اور خرافات کرنے والا اس کا ٹھکانہ بھی جہنم میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا حکم ہم نے نہیں دیا تو اس کا عمل مردود ہے، اس کا عمل مردود ہے۔ مردود کا مطلب سمجھتے ہیں؟ 2000 کی نوٹ ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ بولو بھائی۔ ہمارے ایک ساتھی آئے لکھنؤ سے، ان کی موبائل کی دکان ہے، کہہ رہے مولوی صاحب آج تک 2000 کا نوٹ بہت آتا ہے، لوگ جلدی جلدی کھپا رہے ہیں۔ حالانکہ مودی جی نے اس بار تھوڑی چھوٹ دی ہے، 1500 والے کی طرح معاملہ نہیں ہے کہ 1000 اور 500 کے نوٹوں کو تو بالکل انلیگل کر دیا گیا تھا۔ 2000 کا نوٹ چینج ہو رہا ہے بینک میں، لیکن جس کے پاس پڑا ہوا ہے، موبائل خرید رہا ہے، کوئی سامان خرید رہا ہے، جلدی سے کھپا رہا ہے اس کو۔ 2000 کا نوٹ کل تک بہت
कीमती था, मगर आज जब हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि अब ये नोट नहीं चलेगा, अब उसकी वैल्यू खत्म हो गई। अभी मैं नेपाल गया था फैमिली के साथ, मेरे पास 2000 का नोट तो नहीं था, इंडियन 500 का नोट था, लेकिन जब मैं नेपाल गया उसी वक्त मोदी जी का ऐलान आया कि 2000 का नोट जो है अब बंद हो जाएगा। नेपाल वालों ने 500 का नोट लेना भी बंद कर दिया। मैंने कहा यार मेरे इंडिया के नोट की इतनी खराब वैल्यू है, नेपाल में 500 का नोट भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। बोले 100 का नोट लाओ तब लेंगे। तो नोट पर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको ऑथोराइज किया था, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोहर थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा था कि ये नोट चलेगा, तब तक वो चल रहा था। जिस दिन सरकार ने और प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि ये नोट नहीं चलेगा, नोट रद्दी का टुकड़ा बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अमल देखने में जितना भी अच्छा लग रहा हो, अगर अमल के ऊपर कुरान की मोहर नहीं है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर नहीं है, वो अमल देखने में जितना भी खूबसूरत क्यों न लगता हो, अल्लाह की नजर में और शरीयत की नजर में वो अमल रिजेक्टेड है और उसको उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा, उल्टे उसकी सजा मिलेगी, उसका गुनाह पड़ेगा। और इसीलिए बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जब 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 अल्लाह के प्यारे नबी क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लोगों को जाम कौसर पिला रहे होंगे, कौसर का जाम पिला रहे होंगे, तो अल्लाह के नबी के पास